ایک ریوائز پروپوزل تیار کیا گیا، اس کے جو نکات دنیا کے سامنے لائے گئے ہیں، ان نکات میں تبدیلی یا اس کے اوپر تمام افراد کا، یعنی وہ پاسداران انقلاب کی جانب سے ہوں، پارلیمان کی جانب سے ہوں، یا آپ کے موفا کی جانب سے ہوں، یا عوامی حلقوں کی جانب سے ہوں، اس کے اوپر کنسنسس کس بنیاد پہ ہوا ہے اور آنے والے دن ایران کے لیے کیسے ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ یاسر، آپ کا ٹیم ممبرز کا، تہران سے آپ کو اور پاکستان کے باشعور عوام کو السلام علیکم. وعلیکم جو السلام. آپ کا سوال ہے، اس حوالے سے چند نکات بہت ضروری ہے. ایک، ایران نے اس پروپوزل میں جنگ کے خاتمے کو اپنی شرائط کا محور بنا کر یہ واضح کر دیا کہ ہم زیرو سے دوبارہ نیگوسیشن نہیں کریں گے، بلکہ وہ چیزیں جو ہمیں جنگ کی صورتحال کے بعد ملا ہے، جیسا آبنائے ہرمز، اس کو ہم ایز اے لیوریج یوز کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے. یہ سب سے امپورٹنٹ بات. دوسری بات، امریکہ کے ساتھ جو تبادلہ پیغام ہو رہا ہے، نیگوسیشنز نہیں بلکہ پیغامات بھیجے جا رہے ہیں. ٹھیک. اسی کے ساتھ ساتھ مزاحمت اور عسکری کی جو صلاحیت ہے ایران کے اندر، اس کو بڑھایا بھی جا رہا ہے. جیسے ان کے اسٹاک پائلز دوبارہ بڑھ گئے ہیں، اب لانچرز تیار ہو گئے ہیں، اسٹریٹ آف ہرمز پہ ان کی جو خودکش بوٹس ہیں وہ تیار ہیں، ٹورپیڈوز تیار ہیں، اور بہت سارا ٹیکنکس جو یوز کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن انہوں نے مکمل طور پر یہ جو نیگوسیشن کا دروازہ ہے اس کو بھی بند نہیں کیا ہے. تو اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے اصولی موقف کے اوپر برقرار رہتے ہوئے وہ بار بار پیغامات میں تھوڑی سی اپنے موقف میں لچک بھی دکھا رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے دوسرے طرف جیسے ٹرمپ ہے، اس کو پسند نہیں آ رہا چیزیں. تیسری جو بہت امپورٹنٹ بات ہے، ایران اس بار جو انہوں نے اپنے ریوائز پروپوزل دیا تھا، اس میں سے نیوکلیئر نیگوسیشن اور نیوکلیئر انریچمنٹ کے حوالے سے اس خط کو بالکل کاٹ ہی دیا تھا. انہوں نے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سب سے پہلے آبنائے ہرمز کا جو سچویشن ہے، جو آپ نے ناکہ بندی کی ہے، اس کا فیصلہ کریں. اس کے بعد ایران کے اوپر جو آپ نے انلیگلی اٹیک کر کے $300 بلین تک نقصان پہنچایا، اس کا آپ ہمیں ہرجانہ دے دیں. اور اس کے بعد جب ہم سیز فائر 30 دن کے لیے کریں گے، پھر اگلے مرحلے پہ ہم جا کے انریچمنٹ کے اوپر بات کریں گے، جو ظاہر ہے ٹرمپ کو بالکل پسند نہیں آیا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ ابھی جنگ بندی ہے، تو یہ ایکچولی جنگ بندی نہیں ہے. 60 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں، تقریباً 20 دن سے تہران کے اوپر بم نہیں گر رہا. لیکن یہ جو ناکہ بندی آپ نے ہرمز کے اوپر، اس کے معاشی اثرات بہت زیادہ اور ڈیپ ہے ایران کے اوپر. اس لیے ایران اس کو دا کنٹینیوشن آف وار سمجھ رہی ہے. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اگر ٹرمپ جو ایپک فیوری کے نام سے جو ایکچولی ایپسٹین فیوری تھا، اس آپریشن میں اگر کامیاب نہیں ہوئے ہیں اور اب فریڈم آف نیویگیشن کے اوپر اتر رہے ہیں، تو ایک بھی کشتی ایسا آپ کو نہیں ملے گا جو بحری بیڑوں کے سپورٹ کے بغیر اپنا ہرمز سے گزرنے کی فیصلہ کریں یا جرأت کریں. ہاں، اگر بحری بیڑے، ابھی بھی میں اسٹیٹسٹکس کو ساتھ ساتھ جب آپ سے بات کر رہا ہوں چیک کر رہا ہوں، ان کی جتنے بھی بحری بیڑے ہیں وہ کوئی ان میں موومنٹ دکھائی نہیں دے رہی ہے ہمیں. وہ اسٹریٹ آف ہرمز کی طرف نہیں آ رہے ہیں، بالکل اسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ ان کو ہونا چاہیے. ایران نے آج صبح کلیئرلی بتایا کہ اگر بحری بیڑے امریکہ کی وہ اسٹریٹ آف ہرمز کی طرف آتے ہیں تو ہم اس کے اوپر ٹورپیڈوز بھی، میزائل بھی، اور ان کی جو ڈرونز ہیں وہ ان سب سے اٹیک کریں گے. تو یہ جنگ کے سٹارٹ ایران کی طرف سے ہوگا، لیکن اکسایا جائے گا ایران کو تاکہ یہ اس جنگ میں کود پڑے. فی الحال کا جو سچویشن ہے وہ یہ ہے، نہ کوئی کشتی گزر رہی ہے اسٹریٹ آف ہرمز سے، نہ امریکن کی جو بحری بیڑے ہیں وہ موو کر رہے ہیں. اور جب تک امریکن بحری بیڑے موو نہیں کریں گے، کوئی کشتی یہاں سے نہیں گزرے گا، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ڈیمیج بہت زیادہ ہوگا. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ 1 سے 2 دن کے اندر ہمیں پتہ چلے گا. دیکھیں کل رات اس لیے ٹرمپ نے یہ بات کی کہ منڈے کو جب ان کے مارکیٹس کھلتے ہیں $108 پہ پہنچ گیا تیل. یوزولی آپ اگر ان کی اسٹیٹمنٹ چیک کریں، سنڈے نائٹ کو یہ اسٹیٹمنٹ ضرور دیتے ہیں تاکہ اپنے مارکیٹس کو ذرا یہ نیچے کی طرف لے آئیں اور پرائسز کے اوپر کنٹرول رکھیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ 1 سے 2 دن، میکسیمم 10 دن کے اندر ہم یا تو ایک معاہدہ دیکھیں گے. لیکن انفارچونیٹلی یہ بہت ہی دور از ذہن ہے. فی الحال اس صورتحال میں ہم جنگ کی طرف ہی بڑھیں گے 10 دن کے اندر. اچھا باقری صاحب، ایک چیز بتائیے، آپ نے کہا کہ ہم جنگ کا ہی اگلا مرحلہ اسے سمجھتے ہیں، نیول بلاکیڈ کو،
اور آپ نے کہا کہ اس یس. کے اثرات معاشی طور پہ ایران پہ بہت زیادہ پڑ رہے ہیں. ایران نے ابتدائی طور پہ جی. موقف یہ اپنایا تھا کہ ہمارے اوپر اس کے اثرات بہت زیادہ نہیں پڑیں گے، دنیا زیادہ بھگتے گی آبنائے ہرمز کی بندش کے حوالے سے. پھر امریکہ نے ایک نیریٹو بنانا شروع کیا. اب وہ نیریٹو تھا یا خبریں ہی تھیں کہ آئل سٹوریج کرنے کی جو کیپیسٹی ہے وہ ایران کی رفتہ رفتہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. اس میں یہ بھی کہا گیا کہ جو سمندر کے اندر جہاز موجود ہے وہاں پہ اب آئل سٹوریج کیا جا رہا ہے. تو یہ 22 دن میکسیمم ہوں گے، لیکن یہ 22 دن جو تھے یہ آج سے 8-9 دن پہلے کی سٹیٹمنٹ تھی، یعنی اس میں سے وہ دن بھی کم کر دیں تو یہ تقریباً کوئی 14-13 دن بنتے ہیں. تو کیا واقعی اتنی ہی کیپیسٹی ایران کی موجود رہ گئی ہے یا یہ نیریٹو وار ہے، حقائق کچھ اور؟ اس میں کچھ سچائی ضرور ہے. دیکھیں، جب سے ناکہ بندی اسٹارٹ ہو گئی ہے، ظاہر ہے ان کی جو درآمدات اور برآمدات ہے ناکہ بندی کی وجہ سے کافی اس میں رکاوٹیں آ گئی ہے. اسی رکاوٹوں کو دیکھتے ہوئے ایران میں ڈالر کی پرائس 30% انکریز ہو گیا ہے. جب پرائس آف ڈالر انکریز کرتا ہے تو اشیاء خرد و نوش بھی اس کے ساتھ ساتھ انکریز کر چکا ہے. ہوں، تو ہم یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ 30 to 35% ایران میں آپ عام مارکیٹ میں جاتے ہیں تو اس میں جو چیز آپ پہلے $1 میں خرید رہے تھے تو آپ کو تقریباً 1.3 $1.4 پہ مل رہا ہے. یوٹیلیٹیز جیسے گیس، ایندھن، پیٹرول، بجلی، یہ چیزیں آپ کو بالکل وداؤٹ اینی چینج نظر آ رہی ہے. وہ آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے مل رہا ہے. لیکن جو پرائیویٹ سیکٹر میں چیزیں پروڈیوس ہو رہی ہے اور لوگوں تک پہنچ رہی ہے، وہ اس پہ کافی اثر پڑی ہے. ایک یہ بات. دوسری بات، ایران کے حوالے سے جو ایکسپورٹ آف آئل ہے، ایران کی شیڈو فلیٹس میں کم سے کم 2 مہینے تک یہ اپنے آئل کے ایکسپورٹ کا جو انہوں نے معاہدہ کیا ہے، اتنا شیڈو فلیٹس میں آئل موجود ہے کہ یہ 2 مہینے تک بآسانی چائنا یا کسی اور کو اپنا تیل بیچ سکتے ہیں. لیکن جو مسئلہ ہوتا ہے ایکسٹریکشن کا، اگر آپ کے اسٹوریج فل ہوتے ہیں جیسے خارک آئی لینڈ میں فل ہو رہا ہے، ہوں، اور اس کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی اسٹوریج کا جگہ نہ ہو تو پھر آپ کو آئل ویلز جو ہے اس کو بند کرنا پڑتا ہے. ہوں، آئل ویلز بند کرنے کا 2 خطرے ہیں: یا اس میں پانی بھر جاتا ہے یا گیس بھر جاتا ہے. ہوں، اور یہ پانی اور گیس بھرنے کے بعد یہ اس کو دوبارہ ریہیبلیٹ کرنا بہت مشکل کام اور ساتھ میں بہت ہی پرائسی ہے. ہوں. اس لیے یہ جو ناکہ بندی ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ جو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ ایز اے چشمدید گواہ، یہ افیکٹو ہے، اسپیشلی اکنامی کے اوپر. افیکٹو اس لیے کہ دس از دا پروسیس آف وار. یہ بالکل ایسا ہے جیسا آپ نے کسی شہر کا محاصرہ کرتے ہوئے اسی جنگ کے دوران اس کو اشیاء خردنوش، واردات برآمدات اس کا روک لے. ٹھیک. تو اس کا اثر ضرور پڑے گا. اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں جی اس کا اثر نہیں پڑتا تو میرا خیال تھوڑا بائس ہو کے بات کر رہا ہے. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ ناکہ بندی 1 سے 2 دن کے اندر ختم نہیں ہوتا ہوں. تو ایران بھی اس کے اوپر کاروائی کر سکتا ہے، کیونکہ ایرانیوں کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ دی ایکٹ آف وار ہے اور یہ سیز فائر نہیں کہ ہم خاموش بیٹھیں گے. جب آپ کے پاس چیزیں نہیں آ رہی ہے تو دس از دا کنٹینیوشن آف وار. تو ہوں. اس لیے ان کو ریٹیلیٹ کرنا ہی پڑے گا. اب اگر فریڈم کی یہ جو پروجیکٹ ہے اس کے اوپر ٹرمپ آ کے اپنے بحری بیڑے لے کے آتا ہے تو the first move would be from American side اور اس کے اوپر ریٹیلیٹ ضرور ہوگا. لیکن اگر وہ بحری بیڑے نہیں بھی بیچتا ہے، میرا خیال ہے 1 سے 2 دن منیمم اور 1 ہفتے تک میکسیمم ایران اس کے اوپر کاروائی سٹارٹ کرے گا. اچھا، جیسے آپ نے کہا کہ شیڈو فلیٹ کے ذریعے 2 ہفتے نکالے گئے ہیں، میرا ایک سوال یہ ہے کہ پہلے ہی جو چیز شیڈو فلیٹ کے ذریعے بھجوائی جا رہی ہے تو جس کے اوپر جھنڈے کچھ اور ہیں، جس کے اوپر لیبل کچھ اور ہے، یا جس کو چکمہ دینے کی کوشش ہے، آپ نے بھجوا دی، ٹھیک ہے، پھر اس کا ڈھنڈورا کیوں پیٹا جاتا ہے کہ دیکھیں جی ایران کے اتنے جہاز جو ہیں یہ امریکی ناکہ بندی کو عبور کر کے نکل گئے؟ یعنی آپ اپنے دشمن کو ایک یہ تنبیہ کر رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے شیڈو فلیٹ کے ذریعے یہاں سے چیزیں نکلوائی ہیں اور تم اس پہ نظر نہیں رکھ سکے. تو یہ اس کو کیوں ایج دیا جاتا ہے کہ وہ ہر اس چیز کے اوپر بھی نظر رکھے جس کے اوپر وہ پہلے شک نہیں کر رہا؟ اس میں 2 رائے ہے. ایک رائے یہ کہ یہ آفیشیل اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. موسٹلی بلاگرز یا کچھ گورنمنٹ کے خاص لوگ بات کرتے ہیں جو مین ڈیسیجن میکنگ سائیکلز میں نہیں ہے. لیکن اس کا جو دوسرا رائے ہے وہ یہ ہے کہ اس فوگ آف وار میں
آپ کبھی کبھار اس طرح کے بیانات دے کے اپنے دشمن کو اکساتے ہو ہوں، تاکہ وہ آپ کی طرف کوئی نہ کوئی ایکشن لینا وہ ضروری بن جائے کہ وہ ایکشن لے لیں، اور جب وہ ایکشن لے لیں آپ کو ریئیکشن میں ریٹیلیٹ کرنے میں زیادہ آسانی ہوتی ہے، اور انٹرنیشنل لا بھی آپ کے ساتھ دیتا ہے۔ تو یہ دو رائے، ان میں سے دونوں میرا خیال ہے ابھی یہاں پہ اپلائی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ویسے بھی بولتے رہتے ہیں اس طرح کی باتیں جو آفیشیل اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، اور اگر کبھی آپ آفیشیل اسٹیٹمنٹ بھی دیکھیں گے کسی کی طرف سے تو یہ دشمن کو اکسانے کا ایک حربہ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا باقری صاحب ایک چیز اور بتائیے کہ ابھی اگر دیکھا جائے آپ نے کہا کہ ایران نے یہ کہا کہ ہم پوسٹ وار سچویشن کے اوپر جائیں گے۔ اب پوسٹ وار میں اسٹیٹ آف ہرمز موجود ہے، لیکن پوسٹ وار میں اگر وہ یہ کہے کہ ہم نیول بلاکڈ کے اوپر رہیں گے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جب سیز فائر ہوا تھا یا سیز فائر سے پہلے والی پوزیشن، اور وہ کہے کہ نہیں آپ نے جب یہ ٹیبل کیا تو اس وقت جو پوزیشن ہے ہم اس پہ آتے ہیں، تو پھر جو مڈ وے ہے وہ کیا ہوگا؟ اگر میں نے آپ کا سوال صحیح سمجھا ہو تو آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر یہ ناکہ بندی برقرار رہتا ہے اور ہوں، سیز فائر آگے جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کیا میں صحیح سمجھ رہا ہوں؟ نہیں، میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ایران کا موقف یہ ہے کہ ہم پوسٹ وار سچویشن پہ جائیں گے، نیوکلیئر کے بارے میں ابھی بات نہیں کریں گے، لیکن پوسٹ وار کے اندر ہم نے جن چیزوں پہ قبضہ کر لیا اس سے آگے کی بات ہوگی، وہ ہمارا استحقاق ہے۔ اگر وہاں پہ امریکہ یہ کہہ دے کہ نیول بلاکڈ بھی پوسٹ وار کے بعد ہے تو ہم بھی پھر بات وہیں سے شروع کریں گے، تو پھر مڈ وے کیا ہوگا؟ کوئی مڈ وے نہیں ہے، پھر جنگ ہی واحد راستہ ہوگا۔ نیول بلاکیڈ کا کنٹینیوشن از اکول ٹو کنٹینیوشن آف وار۔ یہ ایرانی موقف بہت کلیئر ہے، اگر وہ بتاتے بھی نہیں ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر نیول بلاکیڈ، چاہے ایران اسٹریٹ آف ہرمز کو کھولے یا نہ کھولے، لیکن نیول بلاکیڈ ایرانی شپس کے اوپر اور دوسرے شپس جو گزرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے اوپر برقرار رہیں، تو دس از دا ایکٹ آف وار فرام ایرانین سائڈ، اور یہ اس کے اوپر ریٹیلیٹ کریں گے۔ اس لیے میں بار بار یہی عرض کر رہا ہوں کہ مجھے جنگ ہی نظر آ رہی ہے، چاہے ایک دو دن یا ایک ہفتے کے اندر۔ یونائٹڈ اسٹیٹس کو شاید یہ پتا ہے کہ یہ جو نیول بلاکیڈ ہے اس سے میرا جو کانگریس کی دباؤ ہے اس سے بھی میں تھوڑا پیچھے ہٹ رہا ہوں، اور یہ جو دباؤ ہے کم ہوتا جا رہا ہے، لیکن یہ ایرانیوں کے اوپر افیکٹو بھی ثابت ہو رہا ہے، تو ہو سکتا ہے ایرانیوں کو پریشر میں لانے کے لیے نیول بلاکیڈ کو برقرار رکھیں۔ تو اگر یہ برقرار رہتا ہے تو ایران ول ریٹیلیٹ ڈیفینیٹلی۔